ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ بنی جان یعنی قوم جن کی تباہی و بربادی کے بعد ایک روایت اور قول مرسل کے مطابق اس دنیا کی سرزمین 4000 سال تک ویران، سنسان اور غیر آباد پڑی رہی۔ پھر مشیت کی طرف سے ملائکہ کی صفوں میں یہ اعلان ہوا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتے جو جناتوں کا باہمی کشت و خون اور اس کا عبرتناک انجام دیکھ چکے تھے کہنے لگے، معبود کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ مقرر کرے گا جو زمین میں خوریزی اور فساد برپا کرے، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ جواب ملا، میری تمام حکمتیں راز ہیں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پھر اعلان ہوا کہ میں مٹی سے ایک مخصوص مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور دیکھو جب میں اس کا پتلا تیار کر کے اس میں اپنی پسندیدہ روح داخل کروں تو اس کے سامنے تم سب اپنی اپنی پیشانیاں سجدے میں رکھ دینا۔ اس اعلان کو بھی تمام ملائکہ نے سنا اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب خالق نے اپنی قدرت خاص کے انتظام سے نرم و سخت، شیریں و شورازار، ہموار و ناہموار زمین سے مٹی جمع کی اور اسے پانی میں اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسا پیکر بنایا جس میں جوڑ ہیں، موڑ ہیں، اعضاء ہیں اور مختلف حصے ہیں۔ پھر اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکے، اور اس قدر سکھایا کہ وہ کھنکھنانے لگے۔ پھر ایک وقت معینہ اور مدت مقررہ تک اسے یوں ہی رہنے دیا۔ پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں اٹھ کھڑا ہوا جو ذہنی حرکت کو دینے والا، فکری جولانیوں کے بروئے کار لانے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا، ہاتھوں اور پیروں کے چلانے والا اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس کے ذریعے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ ملا باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے سعید ابن طاؤس اور انہوں نے مصحف ادریس علیہ السلام کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ یکشنبہ کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ طینت آدم کے اجزاء کو باہم مخلوط کر کے خمیر کرے۔ چنانچہ اس فرشتے نے 40 سال تک اس مٹی کو گوندا، پھر 40 سال میں وہ لیس دار ہوئی۔ اس کے بعد 40 سال میں حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا۔ حیات القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43۔ مذکورہ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پیکر خاکی کی مدت تخلیق 120 برس ہے۔ اب اس سجدہ کی منزل ملائکہ کے سامنے تھی جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا۔ چنانچہ بروز جمعہ خلاق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر خاکی میں اپنی پسندیدہ روح کو داخل کر کے انہیں ایک جیتے جاگتے اور باشعور انسان کی شکل میں فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حکم خالق کے مطابق تمام ملائکہ اپنی اپنی پیشانیاں سجدے میں رکھ دیں، لیکن ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے اور میری خلقت آگ سے جو مٹی سے بہرحال افضل ہے۔ ابلیس کا یہ استکبار، یہ غرور اور یہ انکار غضب الہی کا سبب بنا، اور پروردگار نے اسے اپنی جوار رحمت اور ملائکہ کی صفوں سے نکال کر مردود بارگاہ الہی قرار دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی 4000 سال کی عبادت اور ریاضت خاک میں مل گئی۔ ابلیس ملائکہ کی صفوں سے باہر تو ہو گیا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ پروردگار سے اس نے انسان کی عظمت و برتری کو شکست دینے کے لیے قیامت تک کی زندگی اور مہلت لے لی، اور کہا کہ میں تیری اس مخلوق اور اس کی نسلوں کو گمراہ کر کے یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس کی عظمت و بلندی کا مستحق نہیں جو تیری طرف سے اسے عطا کی گئی ہے۔ پروردگار نے بھی یہ کہہ کر اسے زندگی اور مہلت دے دی کہ اس مخلوق کی نسل میں میرے کچھ مخصوص بندے ایسے بھی ہوں گے جو نیکی اور بشریت کی اس منزل کمال پر فائز ہوں گے جہاں تک تیری رسائی غیر ممکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ وہ عدیم ارض یعنی زمین کی مٹی سے خلق ہوئے، اور چونکہ ان کی خلقت میں نرم و سخت، شیریں و شور، ہموار و ناہموار زمین کی مٹی استعمال ہوئی، اس لیے انسانوں میں مختلف رنگ اور مختلف مزاج کے انسان پائے جاتے ہیں۔ صنف نسواں کی پہلی فرد حوا علیہ السلام کی خلقت اس مٹی سے ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو اور پسلیاں بنانے سے بچ گئی تھی۔ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا شریک زندگی قرار دیا اور عرش پر دونوں کا نکاح ہوا۔ پروردگار نے ان دونوں کو جنت میں سکونت کا حق دیا اور تمام انواع و اقسام کے پھل اور میوہ جات کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک مخصوص درخت کے بارے میں ممانعت کر دی کہ اس کے نزدیک نہ جانا۔ ابلیس چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی بدولت مردود بارگاہ الہی قرار پایا تھا، اس لیے وہ ان کا دشمن تھا، اور اسے ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ انہیں کس طرح جنت سے نکلوایا جائے۔ آخر کار حوا کے ذریعے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ممنوعہ درخت کے نزدیک گئے بغیر اگر وہ اس کا پھل کھائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی بیوی کے کہنے پر عمل کر بیٹھے اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس ممنوعہ درخت کے پھل چکھنا تھا کہ جنت کے لباس آدم و حوا سلام اللہ تعالی علیہم کے جسموں سے اتر گئے اور وہ آسمان کی بلندیوں سے بے دخلی کے بعد دنیا کی پستی میں پھینک دیے گئے۔ آدم و حوا سلام اللہ تعالی علیہم نے جنت سے نکل کر اس دنیا کے جس مقام پر پہلے اپنے قدموں کو رکھا وہ سرزمین ہند کی وادی سراندیپ ہے۔ یہاں سے دونوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت آدم کوہ صفا اور حوا کو کوہ مروہ پر پہنچا دی۔ حضرت آدم کوہ صفا پر پہنچے اور حوا کوہ مروہ پر پہنچی، یہاں تک کہ آدم و حوا نے اپنے اس فعل پر جو شیطان کے بہکانے سے جنت میں سرزد ہوا تھا توبہ، استغفار اور گریہ زاری شروع کی، جسے خدا نے 300 برس کے بعد قبول فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک خیمہ جنت سے لے جائیں اور زمین پر نصب کر دیں جو خانہ کعبہ کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے خیمہ نصب کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حدود کعبہ کے چاروں کونوں پر پتھر نصب کر کے حد بندی بھی کی۔ حکم الہی کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے ان پتھروں میں سے ایک کوہ مروہ، ایک کوہ صفا، ایک کوہ طور اور ایک کو جبل السلام نجف اشرف سے لیا تھا۔ پھر انہوں نے حجر اسود کو نصب کیا جو جنت سے آیا تھا اور کوہ ابو قبیس پر بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ اس پتھر کے بارے میں بعض مورخین کا یہ بیان ہے کہ ایک فرشتہ تھا جو عہد میثاق کا امین تھا، چنانچہ خدا نے چاہا کہ یہ عہد زمین پر جاری ہو، لہٰذا اس نے اس فرشتے کو حجر اسود کی شکل میں تبدیل کر دیا اور خانہ کعبہ کے لیے مخصوص کر دیا کہ دنیا کے لوگ اپنے عہد و پیما کو اس کے ذریعے یاد کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل کے ساتھ حدود حرم کا طواف کیا اور بعد میں چاروں کونوں پر نصب کردہ پتھروں کی بنیاد پر کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ اللہ نے اپنے اس پہلے نبی علیہ السلام کو ضروریات زندگی کے ہر شے کے علم سے آراستہ کر کے دنیا میں بھیجا تھا، لہٰذا وہ مطمئن تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے افزائش نسل کا تھا، کیونکہ نوع بشری میں سگے بہن بھائی کے درمیان سنت تزویج کا جاری ہونا درست نہ تھا۔ اس مشکل کو خدا نے حوروں کے ذریعے آسان کر دیا، جیسے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کا نکاح نزلہ نامی ایک حوریہ سے ہوا تھا اور دوسرے فرزند یافت کا نکاح منزلہ سے ہوا تھا اور وہ بھی حوریہ تھی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی اور پھلی پھولی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یوں تو بہت سے بیٹے تھے، مگر حضرت شیث علیہ السلام اپنے باپ کے کمالات کے حامل تھے، لہذا وہی ان کے وسیع اور جانشین قرار پائے۔ ان کے علاوہ دوسروں بیٹوں میں 2 بھائی حابیل اور قابیل تھے جو صفات و کردار میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، یعنی حابیل انتہائی نیک خصلت اور قابیل انتہائی بدنیت تھا۔ نیکیوں کی بنا پر باپ کے چشم الطافت حابیل پر زیادہ رہی، اس لیے قابیل ان کے لیے اپنے دل میں بغض و حسد رکھتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنا وصی بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس پر قابیل نے بے حد ناراض ہو کر
یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے وصی بنایا جائے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں بھائی خدا کے نام میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی میرا وصی ہوگا۔ اس وقت شرف قبولیت کا معیار یہ تھا کہ آسمان سے آگ کا شعلہ اترتا تھا اور قربانی کو جلا کر خاک کر دیتا تھا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کیں۔ خدا نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کف افسوس ملتا رہ گیا۔ اس وقت سے قابیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا اور اس نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن جب حابیل جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے تو قابیل نے موقع پا کر انہیں قتل کر دیا۔ یہ پہلا انسانی خون تھا جو زمین پر بہایا گیا۔ اس ارتکاب قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اب لاش کو کیا کیا جائے۔ اتنے میں 2 کوے لڑتے ہوئے زمین پر گرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں ایک گھڑا کھودا اور کوے کو اسی میں رکھ کر دفن کر دیا۔ قابیل یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، چنانچہ اس نے بھی یہی طریقہ اپنایا، ایک گھڑا کھود کر حابیل کی میت کو اس میں دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ طبری و کامل وغیرہ میں اس سانحہ غم پر آدم علیہ السلام نے گریہ بھی کیا اور چند اشعار نظم کر کے نوحہ بھی پڑھا۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ نے جب قابیل کی قربانی کو ٹھکرا دیا اور حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے ایک آتش کدہ کی داغ بیل رکھی اور وہیں سے آتش پرستی کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب 230 برس کی ہوئی تو حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب 936 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی اولادوں، پوتوں اور پتوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ مگر آپ نے ان لوگوں کو بغیر اپنا خلیفہ کے نہیں چھوڑا اور نہ کہ اس کا موقع دیا کہ وہ اپنا سردار خود مقرر کریں۔ چنانچہ اپنی وفات سے قبل انہوں نے اپنے فرزند شیث علیہ السلام کو بلا کر تحریری طور پر اپنا ولی عہد مقرر کر دیا اور انہیں یہ وصیت کر دی کہ اس تحریر کو قابیل اور اس کی اولاد سے پوشیدہ رکھیں۔ مورخ ابو الفدا کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 6216 برس قبل ہجرت نبوی دنیا میں نبودار ہوئے اور 936 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ دیگر کتابوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 برس کی عمر میں جمعے کے دن اس دنیا سے رحلت کی۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ کچھ ملائکہ نے انہیں غسل و کفن دیا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے جسد خاکی کو ایک تابوت میں رکھ کر مکہ کی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد حضرت حوا کا انتقال ہوا اور وہ بھی اپنے شوہر کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو نکال کر نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں رکھ کے لے گئے۔ طوفان ختم ہوا تو وہ تابوت نجف میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مزار مقدس کے قریب دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 35 گز یعنی 70 ہاتھ کا تھا۔